أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آواز ذرا ہلکی کر دیجیے اور ایگو بالکل ختم کر دیجیے. ذرا آواز ہلکی ہوگی تو لوگ سمجھ جائیں گے، ورنہ گونج پیدا ہوتی رہے گی، بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. آج کی اس خوبصورت اور باوقار محفل کے میزبان اور روح و رواں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس دارالعلوم مرکزی درس گاہ کے محتمم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد آفتاب خالق صاحب سعیدی اور جملہ اراکین بزم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل. 15ویں شعبان کی شب ہے اور یہ وہ مقدس رات ہے جو احادیث کی روشنی میں رب کائنات اس شب میں کارکنان قضاء و قدر کو آئندہ آنے والے برس کا، سال کا گویا ایجنڈا ان کو تھما دیتا ہے. کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو آنے والے سال میں عزت ملنی ہے، کس کو شہرت ملنی ہے، کس کو دولت ملنی ہے، اور کون سکون سے زندگی گزار پائے گا، کون کشمکش سے دوچار رہے گا. یہ تمام آنے والے سال کی جو تفصیل ہے رب کائنات ان کارکنان قضاء و قدر کو عطا فرما دیتا ہے جن کے ذمے اس نے ڈیوٹیز لگائی تھی. اسی لیے ہم سب رب کی بارگاہ میں اس شب میں جھولیاں پھیلاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ورنہ ہم تو خطا کار و گناہ گار ہیں. ہم سے لغزشیں بھی ہوئی، نافرمانیاں بھی ہوئیں، حکم عدولیاں بھی ہوئیں. ہم نے تیرے فرامین سے روگردانی بھی کی، لیکن مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. مولا کریم تو اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں سے درگزر فرما دے، اور مولا کریم ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، قہر و غضب سے بچا لے، اور اپنے انعام و اکرام سے سرفراز کرے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ خطوط کی صورت میں، آج کل سوشل میڈیا پر پوسٹ کی صورت میں، کبھی زبانی کلامی، کبھی فون کی صورت میں درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ جناب اگر کبھی میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو آپ مہربانی کریں، آپ درگزر کر دیں، مجھے معاف کر دیں. یہ ایک بہت پازیٹیو، ایک بہت مثبت چیز ہے. وہ اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے تو تبھی تو وہ غلطی کو کی معافی مانگتا ہے. اگر مانے گا نہیں تو معافی کس چیز کی؟ تو انسان کا راستہ روکتی ہے اس کی انا. جی میں اپنی غلطی کیوں مانوں؟ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، اس کی غلطی ہے. ہمارے روزمرہ زندگی میں یہی مسائل ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں نا، کہ جناب میں اپنی خطا کیوں مانوں، میری تو کوئی خطا ہی نہیں، میرا کوئی قصور ہی نہیں. لیکن جب اس رات میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو میں معافی کا طلبگار ہوں، تو گویا ہم نے اپنی انا کی بھیٹ چڑھائی ہے. ہم نے معافی مانگ کے تسلیم کیا ہے کہ ہم بہرحال انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں،
لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، ہم اس پر معافی کے خواستگار ہیں۔ حضرات مکرم، ہم اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ رحمت کہتے کسے ہیں؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے بچے سے کہیں جاؤ 2 کلو رحمت بازار سے پکڑ لو؟ ہم سب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں مولا اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے، لیکن جب ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو زبان پر رحمت کا لفظ ہوتا ہے، اس کا کوئی مفہوم بھی تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہوگا۔ وہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، یہ ہر ایک کو خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کسی دوسرے سے سوال نہیں کرنا کہ جب ہم رب سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو دراصل کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں کہ ہم جب اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، شہرت، نام و نمود، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا۔ حضرات مکرم، در حقیقت اس کی رحمت کیا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ایک سوال ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ہمیں اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، 60-70 سال، 80-90 سال، کوئی بہت ہم نے تیر مارنا ہو، کوئی جناب ریکارڈ قائم کرنا ہو تو چلو 100 سال، 150 سال، اس سے آگے کی تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ۔ اگر ہمیشہ کا مفہوم ہمیں آتا ہے تو ہمیشہ کے مقابلے میں 150 سال کیا، کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں، اور جہاں یہ چند برس گزارنے ہیں اس کی فکر میں ہم بھولے جاتے ہیں، مرے جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، ہم ذرا غور کریں، نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ نماز میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا ترجمہ ہے؟ مولا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، ویسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ سیدھا سادہ یہ ترجمہ۔ کبھی آپ نے زحمت کی غور کرنے کی کہ اللہ نے ہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی، حالانکہ کتنے نبی وہ ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام گونجا ہوگا، کیا جلیل القدر بادشاہ ہے، کیا کروڑ ہے، طبطراف ہے، آنبان ہے، شان و شوکت ہے، کیا زبردست ان کو سلطنت ملی ہے، ساری دنیا کی حکومت ملی ہے اور 7 نبوت ہے۔ ان کی مثال نہیں دلوائی، کما صلیت علی سلیمان نے کہلوایا۔ ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام وہ بھی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ان کی مثال بھی نہیں دلوائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، مصر کا اقتدار بھی ہے، نبوت بھی ہے، ان کی مثال بھی نہیں دلوائی۔ مثال دلوائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ان کی سیرت مبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے باقی تمام انبیاء کی بجائے ان کی مثال دلوائی، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ہم نے اس پر غور کرنے کی زحمت کی۔ حضرات مکرم، اب ہم کہہ رہے مولا جس طرح ان پر رحمت بھیجی اسی طرح ہمارے نبی پاک پر رحمت بھیجی۔ اب رحمت کا مفہوم متعین کرنا تھا۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ یہاں پر دراصل رب کائنات ہمیں رحمت کا مفہوم سمجھا رہا ہے، اور اس بات کی دلیل کے لیے یہ عرض کروں
کہ بتائیے نبوت رحمت ہے کہ نہیں؟ نبوت تو رحمت ہے، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ تو ذرا سوچئے، حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی نسل میں کتنے نبی آئے ہیں؟ میرے آقا کریم کی آل میں کوئی ایک نبی بھی آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا۔ اب عجیب بات ہے، اب ہم دعا مانگ رہے ہیں مولا جیسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، ویسے ہمارے نبی کریم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ حضرت ابراہیم کی آل میں تو اتنے نبی آئے، ہمارے نبی کی آل میں تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، وہ خاتم النبیین ہے۔ تو کیا ایک محال چیز کا ہم ہمیشہ تمام مسلمان مل کے قیامت تک ایک ایسی چیز کی دعا مانگتے رہیں گے جو ممکن ہی نہیں؟ اور یہ اب علماء سے پوچھیے کہ جو چیز محال ہو اس کی دعا مانگنا جائز بھی ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ دراصل یہاں پر رب کائنات نے ہمیں رحمت کا مفہوم سمجھایا تھا، اس کو ہم نے سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں۔ وہ کیسے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایک خصوصیت ہے، ویسے تو تمام نبی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور اس پہ سرخرو ہوتے ہیں تو اس شان سے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی۔ جب نمرود نے الاؤ دہرائی، آگ بھڑکائی، وہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا اگر اجازت ہو میں ذرا جاؤں اپنی خدمات پیش کروں ان کو بچانے کے لیے۔ اللہ نے گویا فرمایا میں جانتا ہوں میرا خلیل کیا فرمائے گا، کیا بتائے گا، کیا کہے گا، جا ٹھیک ہے تو بھی اپنا زور لگا لے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کی خدمت میں، اللہ کے خلیل کو حاجت کو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کیا جان بچائی جائے، کیا آگ بجھائی جائے؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اچھا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو جبریل کو بھیجا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل کو بھیجا تھا۔ تو یہاں پر بھی کوئی ایرا غیرہ تو نہیں آیا، یارو جبریل امین آئے ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی حکم فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ نے میری جان بچانے کے لیے نمرود کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے کہ بھئی جبریل بڑے اچھے وقت پہ آ گئے، جب نمرود تو خامخواہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے یہاں سے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، آپ نے جبریل کو بتایا ہے، جتایا ہے کہ اے جبریل یہ مت سمجھنا کہ ہم نبی وہ تیرے محتاج ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پیغام لائے گا، احکام لائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، ورنہ تو نہیں پہنچائے گا تو ہم تو کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے، یہ ہماری نبوت کی گاڑی تو ٹھپ ہو کے رہ جائے گی۔ نہیں اے جبریل، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگتی ہے، ورنہ ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ اگر اس وقت مجھے اللہ نے بھیجا ہوتا میری جان بچانے کے لیے تو ابراہیم کون سا انکار کرنے والا؟ ہمارے رسالت جگر گوش حضور غزالی